اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب کل سیوں 3 باب میں جو چیز ہم پہلے دیکھیں گے پہلی 4 آیات میں، بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، یقیناً آپ جلائے گئے ہیں، ٹھیک کہا؟ اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ نئی زندگی کے لیے زندہ کیے گئے ہیں، آپ نئے مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر میرا رویہ ایسا کیوں ہے کہ میں نے نجات نہیں پائی؟ اور یہ بات لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہے۔ یعنی اگر سب کچھ میرے اندر ہے تو پھر یہ سب میری زندگی میں ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ تو غور کریں، اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ جو کچھ ہمیں قانونی طور پر مسیح کے خون کے وسیلے دیا گیا ہے اور جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، اب یہ ظاہراً 2 مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے چلنا ہے، خدا نے ہمارے اندر کیا کام کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں وقت لگتا ہے۔ خدا بتدریج بڑھوتی کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ میں کچھ دیر میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہوں گی کیونکہ اس کا کچھ حصہ ہمارے جسم کی مصلوبیت کے تعلق سے ہے۔ اور پولوس کہتا ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا اور دنیا اس کے اعتبار سے مصلوب ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ آپ نے یہ آیت مسیح کو قبول کرنے کے بعد لازمی پڑھی ہوگی اور آپ نے سوچا ہوگی تو بہت ہی شاندار بات ہے، لیکن سنیں پولوس نے اپنی تبدیلی کے 20 سال بعد کیا لکھا جس سے مجھے امید ملی۔ میں کہوں گی کہ 20 سال بعد میں کچھ باتیں کہہ سکتی ہوں جو پہلے سال نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کامل ہو چکے ہیں یا نہیں، لیکن آپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن سنیں، آپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ یقیناً بڑھنا چاہتے ہیں ورنہ آپ یہاں نہ آتے۔ آپ بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا یہ دیکھ رہا ہے، اور یہی بات اسے خوش کرتی ہے کہ کوئی ہے جو کہ درست کام کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ نئی زندگی کے لیے جلائے گئے اور یوں اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے میں شریک ہیں، اس کے خیال اور تلاش میں رہیں۔ تلاش بہت بڑا لفظ ہے۔ اگر آپ اصل زبان میں اس کے معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ تڑپ رکھنا اور پوری قوت سے تلاش میں رہنا۔ کیا آپ مسلسل خدا کی تلاش کر رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سچ بتانا چاہوں گی۔ میرا خیال ہے ہماری تاریخ میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن خاص طور پر جن دنوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو سنیں کہ اتوار کی صبح 1 گھنٹہ چرچ جانا اور آدھا گھنٹہ کلام سننا یا کوئی بھی ترتیب جو آج کل چل رہی ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے پورا ہفتہ آپ قائم رہیں گے تو سنیں، یہاں سے جاتے ہی ابلیس آپ سے سب کچھ چھین لے گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں۔ ہم دوسروں کی قوت سے ہرگز مضبوط نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو خدا کے ساتھ اپنا شخصی تعلق خود قائم کرنا ہے، دوسروں کے ایمان پر نہیں رہنا۔ ہم خدا میں صرف اسی وقت مضبوط ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ وقت دیں۔ آپ جتنا چاہے مسیح کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جب ممکن ہے جب آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ مجھے دوسری آیت پسند ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، زمین کی چیزوں کے خیال میں نہیں۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں، نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ اس لیے جب آپ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، وہ محض یہ سوچنے کی بات نہیں کر رہا کہ ایک دن ہم آسمان پر چلے جائیں گے اور وہاں جواہرات کے دروازے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے اکثر اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہاں سب کچھ کیسا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں آسمان پر جانے کے تعلق سے پہلے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہاں اس کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی چیزوں کے خیال میں نہ رہو کہ تمہاری زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ ہم سب
ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیں گے جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں آپ کا مال ہے وہیں آپ کا دل بھی لگا رہے گا۔ انسان جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ سے یہ سب عملی طور پر کہوں گی کہ زمین کی چیزوں کے خیال میں رہنے کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں اور سوچیں کہ آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے، اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کے پاس وہ سب ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حقدار نہیں ہیں، اور یہ سچ ہے کہ آپ خدا سے کچھ ناراض ہیں کہ اس نے ان کو وہ دیا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ روحانی ہیں اور آپ حقدار ہیں۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ یہ دنیاوی خیال ہے۔ بہتر ہوگا کہ جب اس طرح کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً ان برکات کے بارے میں سوچیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور بلند آواز سے ہر اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کریں جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ابلیس کے ساتھ جنگ جیتنے کا ایک طریقہ ہے۔ آغاز ہی میں اس کی مزاحمت کریں۔ جیسے ہی وہ آپ کے ذہن کو فضولیات سے بھرنا شروع کرے تو آپ اپنے ذہن میں کچھ اچھا سوچنا شروع کریں، کمتر کی طرف نہیں بلکہ عالم بالا پر غور کریں۔ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی وہ تمام غلطیاں جو ہم سے ماضی میں ہوئیں، تو آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اپنی تمام غلطیوں پر خود کو کوستے نہ رہیں، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے وہ اتنی ہی بڑی نظر آئیں گی۔ ان تمام باتوں سے نظریں ہٹا کر یسوع پر نظریں لگائیں۔ ہر ایک چیز کے بارے میں زیادہ وجوہات تلاش کرتے نہ رہیں، کیوں خدایا کیوں؟ اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک آسمان پر چلے نہ جائیں، اور یہی خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے بطور تحفہ پیش کروں گی: اچھے خیالات، اچھی زندگی۔ بہت سادہ ہے، اچھے خیالات، اچھی زندگی۔ اپنا ذہن یسوع کی طرف ہی لگائے رکھیں۔ ایک فیصلہ کن ذہن سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، اور جب آپ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی دو دلے نہیں ہو سکتے۔ میں کیا کروں؟ میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس سے میری زندگی میں اچھے نتائج پیدا ہوں گے۔ میں دوسرے کسی خیال پر کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں دوں گی۔ یہی فیصلہ ہے اور میں یہی کام کروں گی۔ تیار ذہن، نئے سرے سے پیدا ذہن، تیار ذہن، اور اپنی زندگی میں روح القدس کی مدد سے میں بتانا چاہوں گی کہ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ مسیح کی مدد کے ساتھ نہ کر سکیں۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ اگلے حصے کو بہت پسند کریں گے۔ مجھے بے تابی سے اس کا انتظار ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ کلسیوں 3:5 پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو تمہارے جسم میں ہیں۔ قتل کر دو، جسم کو قتل کر دو۔ یہ کافی جارحانہ بات ہے۔ شاید ایمپلیفائڈ ترجمے میں ایسے بیان کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ ترجمہ پسند ہے۔ یہ واضح کرتا ہے اور میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کسی اور بات کے بارے میں سوچیں جو اتنی ہی جارحانہ ہے تو یسوع نے کہا اگر تیری آنکھ گناہ کرے تو اسے نکال کر پھینک دے، اگر تیرا ہاتھ گناہ کرے تو اسے کاٹ دے۔ دیکھیں، اگر غور کریں تو یہاں ایک اصول ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاکی لے کر خود کو مارنا شروع کر دیں جب تک کہ آپ مر نہ جائیں تاکہ آپ جسم کے مطابق نہ چل سکیں۔ کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی آنکھ نکال دیں یا اپنا ہاتھ کاٹ دیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کے ساتھ جارحانہ انداز اپنائیں۔ اسے اپنی زندگی میں معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، مزاحمت کریں، اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اسے نہ کہیں کہ میں نے مسیح میں اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، میں ایسے الفاظ نہیں بولوں گی، کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ سب سچائی سے کہوں گی کہ چاہے خدا سب کے واسطے کتنا ہی اچھا چاہتا ہو، جب تک ہم اسی شدت سے خدا کو نہ چاہیں جس شدت سے خدا ہمیں چاہتا ہے
تو ابلیس راستہ نکال لے گا کہ ہم سے چھین کر لے جائے۔ میں یہاں جسم کے کاموں کی بات نہیں کر رہی کہ اپنے لیے کچھ وقوع میں لائیں، میں طلب کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شاندار بات ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پاس تو زیادہ وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہرگز طنز کرنا نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر تڑپ نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، ہم وہی سب کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب اگر آپ واقعی خدا کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کرنے کے لیے راہ نکال لیں گے جو کم از کم ہم کریں گے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ہمیں کسی بھی طرح کے بہانے بنانا بند کرنا ہوگا۔ جی، ہمیں بہانے بنانا بند کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک میں اپنے رویے کے لیے بہانے بناؤں گی تو پھر کبھی کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ سچ ہے، آپ نے ٹھیک سمجھا۔ یہاں میرا کوئی فین ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، لکھا ہے، یعنی اپنے اعضاء کے اندر ان شیطانی خواہشات کو جو ابھرتی ہیں ختم کرو۔ وہ تمام نفسانی خواہشات کو، دنیا کی سب چیزیں، یہاں اس سے مراد گناہ ہے، جنسی اور ناپاک خواہشات کی تمنا، ناپاک خواہشات، ہر طرح کے لالچ اور ہرس سے جو بت پرستی ہے، یعنی خدا کی نسبت تخلیق کی گئی چیزوں کی پرستش کرنا۔ ٹھیک ہے، میں جسم کو مسلوب کرنے کے تعلق سے کافی مراحل سے گزر چکی ہوں، اور دیکھیں میں نے اس وقت منادی شروع کی جب آپ محسوس کرتے کہ آپ کو سنسار کیا جائے گا، جب آپ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ آپ کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں اور پھر بھی خوش رہنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں چرچ میں کن کن حالات سے گزرنا پڑا، اور ہمیں ایسا لگتا کہ ہم کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کے وسیلے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ زیادہ تر جو ہمارے پاس تھا وہ بہت اچھا تھا اور ہمیں اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ بات ہمیں اکثر کچھ مادہ پرست بنا دیتی ہے اور کچھ لحاظ سے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہمارے ہر قسم کے حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتانا چاہوں گی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے کیا توقع ہے۔ دیکھیں، ابھی شاید وہ سب نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں، اور خدا پھر بھی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں خوش رہیں، اور یقین رکھیں کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے، تو پھر خدا یہ ممکن کرے گا، لیکن درست وقت پر اپنے طریقے سے۔ اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے تو یہ ہماری خواہش نہیں رہتی بلکہ یہ ہوس بن جاتی ہے۔ دیکھیں، خدا تب ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے اگر ہم اس میں مسرور رہیں۔ زبور 37، خداوند نے مسرور رہے، اسے ہمیشہ اول درجہ دیں، کسی بھی چیز سے زیادہ اسے چاہیں جو آپ چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے زیادہ اسے اول درجہ دیں، ہر بات اور ہر کام میں اسے پہلا درجہ دیں اور خوش رہیں، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اور پھر درست وقت پر خدا یقیناً آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کے لیے ہوس رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو خدا ہمیں نہیں دے گا، کیونکہ ہماری خوشی اس چیز میں ہے، خدا میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کس طرح جسم کو مسلوب کریں گے؟ صرف اسے خوراک نہ دیں۔ بھوکا رکھنے سے آپ کسی بھی چیز کو مار سکتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اگر واقعی سے دیکھیں۔ ہر اس وقت میں جب ہم اپنی جسمانی خواہش کے آگے جھکتے ہیں، فرض کریں کہ میری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، تو میری مرضی کے مطابق نہ ہونے سے میری پرانی فطرت کا رد عمل ہوگا کہ میں خود ترسی کروں۔ میں یہ کام کئی سالوں تک کرتی رہی،
لیکن جب خدا نے مجھے اس تعلق سے سکھانا شروع کیا تو دیکھیں پاک روح آ کر آپ کے اندر سکونت کرتا ہے تو وہ ایک ہی مرتبہ ہماری خامیوں پر انگلی نہیں رکھ دیتا. وہ آہستہ آہستہ وقت کے حساب سے ایک ایک خامی پر انگلی رکھے گا. جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ یسوع ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہے. جی میں کہوں گی آپ کی زندگی کے کون سے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کیا آپ اسے اندر آنے دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں؟ سنیں میں یہ بات دوبارہ کہوں گی، کیا وہ آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے یا آپ کی زندگی کے تفریحی لمحات پر دستک دے رہا ہے؟ کچھ کام ہیں جو آپ کے دوست چاہتے ہیں کہ آپ کریں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ مزید وہ کام کریں. شاید آپ خوفزدہ ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ اپنے دوستوں کو کھو دیں گے. اس لیے یسوع دستک دے رہا ہے. ٹھک 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 ٹھک. کوئی گھر پہ ہے؟ کوئی نہیں. میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. نہیں خدایا میں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہوں گی کہ جب خدا آپ کی زندگی میں کسی چیز پر انگلی رکھتا ہے تو پھر ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر ہمارے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا اگر ہم تیار نہ ہوں گے. اور واقعی یہ میرے لیے حقیقت ہے کہ یہ خدا کے ساتھ میرے سفر کا سب سے پرجوش ترین حصہ ہے، کیونکہ میں وہی بننا چاہتی ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ میں بنوں. خدا کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے. مجھے قائلیت کی ضرورت ہے. مجھے عدالت کی ضرورت نہیں. یہ عدالت بہت عرصہ پہلے کافی ہو چکی ہے. آخر کار اس سے جان چھڑا لی. لیکن مجھے قائلیت کی ضرورت ہے. مجھے خوشی ہے جب خدا مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ جوائس یہ چھوڑ دو، یہ رویہ درست نہیں ہے. آمین. ہم سب چیزوں کو مزید نظر انداز کرنا نہیں چاہیں گے. آپ چاہیں گے کہ خدا آپ کی مدد کرے. آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کے دروازے پر دستک دے. درست کہا؟ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خدا کس تعلق سے آپ کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے تو آپ سب کا جواب دوسروں سے فرق ہوگا، سوائے ڈیو کے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ڈیو سے پوچھا، کیونکہ خدا ہمیشہ مجھے چھانٹتا ہے، ہمیشہ ہی. اس لیے میں بھی یہ چاہتی تھی کہ خدا ڈیو سے نپٹے، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کے میرے سے زیادہ مسائل ہیں، جو کہ ایک فرق معاملہ ہے. خدا کو مجھ سے نمٹنے کی ضرورت تھی. سچ ہے، ایسا ہوا ہے. میں مذاق نہیں کر رہی. مجھے یاد ہے کہ ڈیو سے میں نے کہا کہ کیا خدا آپ کی کسی معاملے میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، کیونکہ میں ان کے کچھ مسائل کے لیے دعا کر رہی تھی. کیا آپ سن رہے ہیں؟ میں ان کے کچھ معاملات کے لیے دعا کر رہی تھی. میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں گھر میں کس جگہ کھڑی تھی جہاں ہم اس وقت رہتے تھے. میں نے کہا کیا خدا کسی معاملے میں آپ کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. خداوند رحم کرے. یہ بہت مشکل ہے کہ جب آپ کسی کامل شخص کے ساتھ بیاہ کر لیں. اس لیے میں کہوں گی کہ جب میری مرضی کے مطابق کچھ نہ ہوتا تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا، بہت بڑا جسمانی مسئلہ. ہر مرتبہ جب میری مرضی کے مطابق کچھ نہ ہوتا تو میں غصے میں آ جاتی. اگر کسی بھی طرح سے میری مرضی پوری نہ ہوتی تو میں اپنی دیواریں کھڑی کر لیتی اور خاموشی کو ہتھیار بناتی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سی خواتین یہ کام بہت اچھی طرح کرنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتی کہ مرد غصہ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یقیناً آپ نے کسی خاتون کو کرتے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آدمی بھی شاید یہ کام کرتے ہیں، لیکن فرق انداز سے. جی. اور پھر آخر کار جب خدا نے اس بات پر انگلی رکھ دی اور میری زندگی کے دروازے پر دستک دی، اگرچہ میں نے یہ کرنا بند تو نہ کیا، کیونکہ جسم سمجھ نہیں رکھتا اور یہ وہی کرتا ہے جس کی اسے عادت ہے، اور یہ وہی چاہتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں. اگر آپ اسے ہر روز آدھا کلو چینی دیں تو یہ روز کے لیے آدھا کلو چینی مانگے گا. جب آپ اس سے یہ دور کرتے جائیں گے تو یہ چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ چھین لیا ہے. یہ بچے کی طرح ہے. اگر آپ اس سے کھلونا چھین لیں. آمین.
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چرچ میں بہت سے بالغ ہیں جو ابھی تک اپنا کھلونا لیے گھوم رہے ہیں. اور خدا ہمارے لیے یہ نہیں چاہتا. لہذا اس طرح کی چیزوں سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ یعنی مجھے غصہ نہیں کرنا ہے اور خود پر ترس نہیں کھانا ہے، اور ہر مرتبہ جب میں ہتھیار نہ ڈالوں اور پھر جسم کی خواہش کمزور سے کمزور اور کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور آخر کار آپ حقیقت میں شاید میری طرح محسوس کریں گے. اب اگر میں سارا دن خود پر غصہ کرتی رہوں اور خود پر ترس کھاتی رہوں تو یہ بات میرے لیے بہت ہی بری ہوگی. میں یہ بالکل پسند نہیں کروں گی، کیونکہ اب مجھے اس کی عادت نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. اب مجھے عادت ہے چاہے میری مرضی پوری ہو یا نہ ہو. یہی بات آپ کے لیے ہے. آپ اپنی کسی بھی جسمانی خواہش کو روک دیں اور اسے خوراک دینا بند کر دیں، اور یہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی. آپ میں سے کتنے یہ سمجھ گئے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے مارنے کے معنی کمزور کرنا ہے. اسی طرح پولس دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کافی بات کرتا ہے. میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا ہوں اور دنیا اس کے اعتبار سے. آئے کچھ دیر کے لیے اس تعلق سے بات کرتے ہیں. آپ کا دنیا کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے؟ غلطیوں 6:14 میں لکھا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمیں دنیاوی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کی چیزوں سے لطف اٹھا سکیں. لیکن اگر ہمیں یہ سب نہ ملے تو ہم ناخوش نہیں ہو سکتے. ہم خدا کی دی ہوئی سب چیزوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے. پہلا یوحنا 2:15 میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. آئے کچھ دیر کے لیے لالچ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. لالچ بہت ہی برا لفظ ہے، کیا نہیں؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ لالچی کہلائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم دیانتدار ہوں تو ہم کہیں گے کہ لالچ ایک جسمانی اصول ہے جو جسم میں ہے، اور یہ بہت ہی چھوٹا ہے. یہ بہت ہی ناگوار چیز ہے جو کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتی. زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا پہلا مقابلہ نہیں ہے. میں نے یہ سب تجربہ کیا ہے اور بہت سی چیزوں سے نمٹی ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمارے جسم کو مکمل طور پر آسودہ اور خوش رکھ سکے. کیونکہ اگر ہم غور کریں، جسم میں نہ کہ روح میں بلکہ جسم میں ہمیشہ ہی کچھ زیادہ کے لیے ایک تڑپ سی رہتی ہے. کچھ اور ہمارے پاس کافی کچھ موجود ہونے کے باوجود اس جگہ موجود ہر شخص دنیا کے بہت سے لوگوں کے معیار سے بہت زیادہ امیر، دولت مند اور نہایت مالدار ہے. میرا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ کپڑے بدل نہیں. دنیا کے مختلف حصوں کے لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی، حیران کن. اور پھر بھی ہم زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے محتاط رہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت زیادہ محتاط رہیں. دنیا کی چیزوں میں الجھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں.